واحد القہار. تو واحد جب اللہ کے لیے آئے گا تو پہلا ہمارے ذہن میں مسئلہ کیا آ جانا چاہیے؟ ایسی ذات مبارک جس کا ٹکڑا نہیں ہو سکتا، جس کا کوئی پارٹ نہیں بن سکتا. اسی لیے نور من نور اللہ نہیں ہو سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے میں اللہ کی شان گھٹا دیتے، نعوذ باللہ. کیا بلکہ گھٹا دیتے؟ اللہ کے نور سے نور ہے. اگر اللہ کے نور سے کوئی چیز نور بن گئی تو پھر اب اللہ واحد نہیں ہے. اللہ واحد ہونے کے لیے اللہ کا جز نہیں ہو سکتا. سورہ زمر سورہ نمبر 39 سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 45 کے پہلے ایک اور آیت ہے 44. آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے ان سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل للہ شفاعت جمیعا. شفاعت قیامت کے دن مکمل صرف اللہ کا اختیار ہے. میرے اختیار کی چیز ہے شفاعت. شفاعت صرف میرا اختیار ہے. اور پھر کیا کہا؟ لہو ملک السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے صرف میرا ہے. ثم الیہ ترجعون، اور تم سب کو لوٹ کر میرے پاس آنا ہے. آیت نمبر 45 میں اب کیا کہا اللہ نے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وحدہش، وحدہ کا یہاں پہ ذکر آیا، وحدہش معزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ. جب ان کے سامنے خالص صرف اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، صرف اللہ کا نام بیان کیا جاتا ہے، صرف اللہ کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، صرف اللہ واحد کا، اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دل قبض ہو جاتے ہیں. قبض ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ پیٹ میں قبض ہو گیا تو کیسی تکلیف محسوس کرتے؟ کھٹ ہو جانا. ان کے دل کھٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا اصل میں ایمان ہی نہیں ہے آخرت کے دن کے اوپر. اور اسی آیت میں کیا کہا اللہ نے؟ لیکن اگر ان لوگوں کے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی اور لوگوں کا ذکر کیا جائے، کوئی بابا کا ذکر کیا جائے، کوئی بیبی کا ذکر کیا جائے، کوئی پیر کا منگل کا ذکر کیا جائے، یہ بڑے خوش ہو کر اس کو سنتے ہیں. خالص اللہ کا ذکر آ گیا، ان کے دل پورے سکڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں آخرت پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے. وحدہش معزت، وحدہش، وحدہ، اس اکیلے کا کلمہ بھی دیکھیے اب، لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ ایک واحد ایسا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا، وحدہ، وہ واحد ہے، لا شریک، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. یہ ہے اللہ کی وحدانیت، یہ ہے اللہ کا واحد ہونا. احد، اللہ نے سورہ اخلاص جو قرآن مجید کا سب سے عظیم سورہ مانا جاتا ہے، سورہ کے اعتبار سے سب سے عظیم سورہ قرآن مجید کا سورہ اخلاص، اور آیت کے حساب سے سب سے عظیم آیت آیت الکرسی. یہ دو قرآن کی سب سے عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے اپنے تعارف میں خالص. سورہ اخلاص میں دیکھیے آپ، اخلاص کا لفظ ہے، خالص، پیور، ذری بھی اس میں امپیورٹی نہیں، خالص اللہ کا ذکر ہے اس کے اندر، کسی کا بھی ذکر نہیں ہے، صرف اللہ کا ذکر ہے اس کے اندر. آیت الکرسی، تمام آیتوں کی سردار، اس میں بھی صرف اللہ کا ذکر ہے اور کسی کا ذکر نہیں ہے. تو خالص اللہ کے ذکر والا جو سورہ ہے، جس کے بارے میں اتنی فضیلتیں آئی ہیں ماشاءاللہ سورہ اخلاص کے بارے میں، کہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس نے سورہ اخلاص کی ایک مرتبہ تلاوت کی، اس کو اللہ تعالیٰ 1/3 قرآن تلاوت کرنے کا اجر دیں گے. بولے سبحان اللہ. آج کے جاہل مسلمان کیا بول رہے ہیں؟ اللہ نے پوری کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ انسانوں میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں بول رہے ہیں ہر انسان کو، ہر جن کو میری عبادت کو پیدا کرا. اللہ بول رہے ہیں میں نبی کو میری عبادت کے لیے پیدا کرا. اللہ بول رہے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری عبادت کے لیے پیدا کرا. اور یہ جاہل بول رہے ہیں کہ پوری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کرا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو نعوذ باللہ اللہ کی قدرت نہیں ہوتی. بول رہے ہیں جہالت کی گفتگو میں، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی گویا اللہ کو محتاج بنا دے رہے، مخلوق کا محتاج خالق بن جا رہا. نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انعام میں کیا بولنے لگا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قل، ان سے کہو میرے نبی،
کیا کہو؟ میرے نبی کی حیات کا مقصد اتنا بولنا کیا ہے؟ اس لیے نبی پیدا کیے گئے کیونکہ کائنات بنائی گئی کیونکہ نبی کو پیدا کرنا تھا. اور اللہ قرآن میں کیا بول رہے ہیں سورہ انعام کی آخری آیتوں میں؟ قل، ان سے کہو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، ان سے کہو میری نماز، میرے قربانیاں، میری زندگی حیات اور میری موت للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین. یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگا رہے ہیں میں اور میری ہر چیز اللہ کے لیے ہے. اور یہاں یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہر چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہے. تو پوری قرآن کے وہ واحد اور احد کی صفت کو ہی نہیں سمجھے جائے. اللہ اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 25 اکتوبر 2020 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبدالرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک سے قرات پڑھیں اور اس کا مفہوم پڑھیں. قاری عبدالرحمن. آپ سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں عبدالرحمن بن محمد عبدالرشید احمد آپ تمام کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 کی تلاوت کروں گا، اور پھر اسی طرح سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 22 سے لے کر 24 تک کی تلاوت کروں گا، اور سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی مکمل تلاوت کروں گا. اسی طرح ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہی ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. اسے نہ تو اونگ ہی آتی ہے نہ نیند. ہر چیز اسی کی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے؟ جو لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے، اور وہ اللہ کے علم سے ذرہ برابر بھی کسی چیز پر کوئی احاطہ نہیں رکھ سکتے مگر جس قدر وہ یعنی اللہ چاہے. اسی کی بادشاہی ہے اور علم آسمانوں اور زمین میں سب پر حاوی ہے، اور اللہ کو ان کی حفاظت کوئی دشوار نہیں. وہ بڑا اعلیٰ مرتبہ اور جلیل و قدر والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی حقیقی بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دیتا ہے، امن دیتا ہے، نگہبان ہے. وہی زبردست ہے، درست کرنے والا، بڑائی والا. اللہ پاک ہے لوگوں کے شر سے. وہ اللہ ہے، پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، صورتیں بناتا ہے. اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہی زبردست اور حکمت والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے. نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. IREF یعنی اسلامک ریسرچ ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن فروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث با فہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں. ماشاء اللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثے وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سنگاپور، تائیوان، ملیشیا، تھائی لینڈ، سعودی عربیہ، UAE، قطر کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریزیڈنٹ آف IREF کے نگرانی میں ہوتے ہیں. سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک سپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں.
ماشاء اللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجیے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاء اللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہے، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں. انشاءاللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا یہ سلسلہ بہت جلد دوبارہ شروع ہو جائے گا. الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں. یہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا ہوا تھا. الحمدللہ سنڈے کے بیانات کے لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار 27 ستمبر 2020 سے آغاز ہوا. ماشاءاللہ لاک ڈاؤن سے قبل جناب عمران اردو میں اللہ کے 99 نام پر بیان کر رہے تھے. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان اللہ احد اور واحد کا مطلب شروع کریں. جناب عمران. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو اللہ الواحد القہار. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آج کے بیان کا عنوان ہے اللہ واحد اور احد کا مطلب. ماشاءاللہ یہ ہمارا جو اللہ کے 99 نام پر 99 نیمز آف اللہ کی اردو سیریز ہے، 99 نام پر اردو کی یہ جو سیریز ہے اس کا یہ آج 10واں سیشن ہے، 10th سیشن ہے اللہ کے کرم سے. ہمارا جو پچھلا سیشن 9th سیشن تھا وہ اللہ کی صفت الرزاق پر تھا، اور اسی سیشن کی سب سے اہم 1-2 باتیں یاد دلاتے ہوئے آج کے ہمارے عنوان پر اپنا بیان شروع کروں گا. ماشاءاللہ الرزاق میں نے کہا تھا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی الرزاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ الرزاق ہونے کے لیے اس ذات کو خود سے ہر وہ چیز پیدا کرنا پڑتا ہے جو اس کی دوسری مخلوق کے لیے استعمال کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور پھر جو کچھ اس کے مخلوق کی ضروریات ہیں وہ تمام ضروریات کی چیزیں عربی زبان میں رزق میں شامل ہوتی ہیں، جبکہ اردو زبان میں اکثر ہم صرف کھانا جو ہم کھاتے ہیں اس کو رزق کے معنی میں لیتے ہیں، جبکہ جو کوئی چیز ہم استعمال کرتے ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسا کہ ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے دانت، ہمارا جسم، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا مال، ہمارے ماں باپ، ہماری نوکریاں، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بیویاں یا بیویوں کے لیے ان کے شوہر، یہ تمام چیزیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو عربی زبان میں رزق کہتے ہیں. اور اسی میں ایک بات جو پچھلی بار شاید ایک انسانی حیثیت سے میں بھول گیا، جو سورہ بقرہ کی بالکل شروعات کی آیتوں میں اللہ نے اپنے متقی بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ایسے بندوں کا جس کو قرآن کے ذریعے فوراً ہدایت ملتی ہے. اکثر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں اللہ نے 185 میں فرمایا کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن جب آپ سورہ بقرہ کی شروعات کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ ھدی للمتقین کہا،
تو پہلی مرتبہ اس کا ذکر ہدایت کے لیے کس کے لیے آیا؟ متقی بندوں کے لیے آیا. تو متقین کے لیے یہ بہت جلد ہدایت دیتی ہے. ہدایت ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت سب سے پہلے کون حاصل کرتے ہیں؟ جو متقین ہیں. اور ان متقین کی جو صفت اللہ نے بتائی ہے وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. 3 ان کی صفتیں اللہ نے سورہ بقرہ کی شروعات میں بتا دی متقی بندوں کی. یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب سے مراد ہر وہ چیز جو میری سمجھ میں نہ آئے، مجھے نہ دکھے، مجھے نہ سنائی دے، میرے 5 سینسز، میرے 5 حص اسے محسوس نہ کر سکے، لیکن چونکہ قرآن میں آیا، اللہ نے فرمایا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث میں آیا، تو میں ان پر یقین کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں. یہ تمام چیزیں غیب میں آ گئی. مثال کے طور پہ جنت، جہنم، خبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، جنت کی نعمتیں، قیامت کا دن، قیامت کا حساب اور کتاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو دکھنا قیامت کے دن، ہم اللہ کو دیکھ پانا، یہ تمام غیب کی چیزیں ہیں جو نہ میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ میرا کان اب اس کو سن سکتا ہے، نہ میں محسوس کر سکتا ہوں. لیکن چونکہ قرآن اور حدیث میں آیا، میرا ایمان ہو گیا اس کے اوپر یقین کے ساتھ، یہ غیب ہو گیا. تو 3 صفتیں اللہ نے متقین کی کیا بتائیں؟ سب سے پہلی غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب سے مراد ہر وہ چیز جو قرآن اور صحیح احادیث میں بیان کی گئی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ کہا یہ لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں. تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی جو کچھ چیز جس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں خود کے لیے، وہ سامان میں سے، اس چیز میں سے وہ لوگ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. آپ میں بات کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ دعوت دیں گے اللہ کی طرف اور لوگوں کو بلائیں گے. آپ میں کسی اور طریقے سے لوگوں تک اسلام پہنچانے کی صلاحیت ہے تو آپ اس صلاحیت کو استعمال کر کے اللہ کا دین دوسروں تک پہنچائیں گے اور ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیں گے. یہ الرزاق کی صفت کے ضمن میں بتایا اور یہ بات واضح کر دیا کہ الرزاق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب رزق دیتے ہیں تو اللہ اپنی شان کے مطابق یہ طے کر چکے ہیں، کیونکہ وہ العلیم بھی ہیں، ہر چیز کا علم بھی رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہم کو عطا کرتے ہیں جس سے کہ 2 چیزیں، ایک خود بندے کو نقصان نہ ہو جائے یا بندہ کسی اور کا نقصان نہ کرے. اس حساب سے اللہ الرزاق ہے. یہ بات کو سمیٹتے ہوئے آج کی ہماری جو نشست ہے، اور اس میں 2 عظیم صفات اللہ رب العالمین کے ہم نے اشتہار کیے ہیں، واحد اور احد. یہ دونوں بھی صفات میں معنی بہت ملتا جلتا ہے. دونوں کے معنی اکثر ہم لوگ ایک ہونا لیتے ہیں، کسی بھی چیز کا ایک ہونا. واحد یہ جو لفظ عربی کا ہے، یہ قرآن مجید میں واو، ہا اور دال اس کے بنیادی حروف ہیں، اس کے روٹ الفابیٹس ہیں، روٹ ورڈس ہیں جس سے یہ لفظ بنا ہے واحد. اور واو، ہا، دال سے قرآن مجید میں 4 الفاظ بنے ہیں. وہ ہیں واحد، واحدتا، اسی طریقے سے وحید اور واحدہ. یہ 4 الفاظ، یہ روٹ واو، ہے اور دال، یہ 4 الفاظ میں قرآن میں لگ بھگ 68 ٹائمز استعمال ہوئی ہے، 68 مرتبہ استعمال ہوئی ہے. واحد کا لفظ قرآن میں لگ بھگ 30 مرتبہ آیا ہے، واحدتا 31 مرتبہ 31 ٹائمز آیا، اور وحید صرف 1 بار آیا، اور واحدہ 6 مرتبہ آیا. اس حساب سے 68 ٹائمز یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. لفظی معنی، لنگوسٹک میننگ، لینگویج کے اعتبار سے واحد کے بنیادی طور پر 4 معنی ہیں. واحد لنگوسٹکلی، لینگویج کے حساب سے عربی کے واحد کہتے ہیں کئی میں سے ایک، کئی ہیں ان میں سے ایک. مثال کے طور پہ سنیل گواسکر واحد کھلاڑی ہیں جو ہندوستان کا نام پرانے زمانے میں روشن کیے. اس جملے سے مراد کیا ہوا کہ ان کے جیسے کئی اور کھلاڑی ہیں ہندوستان میں، ان میں سے وہ واحد ہیں. کپل دیو واحد ایسے آل راؤنڈر ہیں جنہوں نے ہندوستان کا نام ساری دنیا میں روشن کیا. مطلب کپل دیو کے جیسے اور آل راؤنڈرز دنیا میں ہیں، لیکن وہ ان میں سے واحد ہیں، مطلب کئی میں سے ایک، یہ ہو گیا واحد. اسی طریقے سے واحد کا ایک اور معنی عربی زبان کے اعتبار سے آتا ہے ایسا ایک کہ اس کے جیسا ایک اور بنایا جائے، اس کا جوڑا بنایا جائے. وہ تو اللہ نے خود قرآن میں سورہ نساء کی پہلی آیت میں ذکر کیا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. ڈرو اپنے رب کی ذات سے، اے انسانوں اپنے رب کی ذات سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا. من نفس واحدہ، ایک نفس سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، اور اس کے ایک نفس کا ایک جوڑا بنا دیا. تو اس کا ایک اور بنایا گیا، ایک ایسا کہ اس کا ایک اور بنا لیا جائے، اس کا جوڑا بنایا جائے. اسی طرح واحد زبان کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے ایسے ایک کو کہتے ہیں جس سے کئی اور ایک بنائے جا سکتے ہیں. اسی آیت میں، سورہ نساء کی آیت میں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور وہ ایک مرد ایک عورت سے بے شمار مرد اور عورتیں بنا دیے. اب بے شمار مرد اور عورتیں، اب اتنے سارے آپ لوگ سب بھائی یہاں بیٹھے ہیں، مرد آدمی، اتنی ساری وہاں بہنیں عورتیں بیٹھی ہیں، تو ہر مرد اپنی جگہ ایک ہے. میں ایک ہوں، آپ ایک ہیں، آپ ایک ہیں. ایک ایک سے کئی ایک بنائے جانا. تو عربی زبان کے حساب سے واحد کئی میں سے ایک، واحد ایسا ایک کہ اس کا ایک جوڑا بنا لیا جائے، واحد ایسا ایک کہ اس کے جیسے کئی ایک بنا لیے جائیں. اور چوتھا معنی ہے اس کا کئی چیزوں کو جمع کر کے ایک بنانا. میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان، میری دانت، میرے سر، میرے پیٹ، یہ پورے چیزوں کو اسمبل کر کے میں ایک بنایا گیا. یہ تمام واحد لفظ کے معنی میں آ گئے. لیکن اللہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے واحد، اس کا معنی ہوتا ہے ایسی ذات. جب اللہ کے لیے آ جائے واحد، ایسی ذات جس کا جز نہیں بنایا جا سکتا، اس کا سیکنڈ پارٹ نہیں بنایا جا سکتا، اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کا سب ڈویژن نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کے لیے واحد آ گیا تو وہ واحد کیسا ہوگا کہ اس کا اب کچھ جوڑا نہیں بنایا جا سکتا، وہ بالکل اکیلا ہوگا. تو بغیر جز والا ایک وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں بڑی پیاری حکمت ہم لوگوں کو تعلیم میں عطا فرمائی کہ جب کبھی قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ اپنے لیے واحد کی صفت کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری صفت لاتے ہیں، وہ ہے القہار، واحد القہار. میں نے اپنے بیان کی شروعات جس آیت پاک سے کی وہ سورہ زمر، سورہ نمبر 39، سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 کا آخری حصہ تھا، جس میں اللہ نے کہا هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ واحد اور القہار ہے. تو اس کی حکمت مفسرین علماء دین یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی واحد اپنے آپ کو مان بھی لے، میں ایک ہوں، میں بھی ایک ہوں، تو انہیں ایک ایسا رہتا کہ اس کے اوپر کسی کی زبردستی چل سکتی. لیکن اللہ ایسے ایک ہیں قہار کہ ان کے اوپر کسی کی نہیں چل سکتی، وہ سب پر اپنی چلاتے ہیں. تو اگر کوئی وہ ہوشیاری بھی کرے، اس طریقے سے بھی نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی کی جو ہے جرت کرے، تو اللہ نے ایسی صفت اس کے ساتھ استعمال کی کہ وہ صفت سوائے اللہ کے کسی اور کو زیبا ہی نہیں دیتی. ماشاءاللہ. تو واحد القہار. تو واحد جب اللہ کے لیے آئے گا تو پہلا ہمارے ذہن میں مسئلہ کیا آ جانا چاہیے، ایسی ذات مبارک جس کا ٹکڑا نہیں ہو سکتا، جس کا کوئی پارٹ نہیں بن سکتا. اسی لیے نور من نور اللہ نہیں ہو سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے میں اللہ کی شان گھٹا دیتے، نعوذ باللہ. کیا بلکہ گھٹا دیتے، اللہ کے نور سے نور ہے. اگر اللہ کے نور سے کوئی چیز نور بن گئی تو پھر اب اللہ واحد نہیں ہے. اللہ واحد ہونے کے لیے اللہ کا جز نہیں ہو سکتا. اللہ کی جتنی صفات آئی ہیں قرآن میں، جیسا قاری عبد الرحمن نے اس نشست کی شروعات میں جب قرات کی تو سورہ حشر کی آخری جو آیتیں پڑھی، آخری جب آپ 3 آیتیں پڑھتے ہیں سورہ حشر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں لگ بھگ اپنی خود کی 15 کے قریب صفات ذکر کیے ہیں. وہ 15 صفات، اس کے علاوہ قرآن میں جتنے اور اللہ نے صفات سے اپنے آپ کو پکارا، اس کے علاوہ جتنے صفات سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اللہ کا ذکر ہم کو سکھایا، تعلیم ہم کو دی، یہ تمام صفات میں اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بالکل اکیلے رہیں گے، ان کا جز نہیں ہو سکتا. ان کا جز ہو گیا تو اللہ کی صفت پھر اب واحد ٹکرا گئی اس سے. تو اگر اللہ کہتے ہیں میں نور السماوات والارض ہوں، سورہ نور کی آیت نمبر 35، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. تو بعض جاہلوں نے، جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے سوائے بکواس کے علم کے، ان جاہلوں نے کیا کیا، کہا کہ نبی اللہ کے نور ہیں،
نعوذ باللہ اگر نور کے نور ہو گئے, اللہ کی کسی بھی صفت کا آپ جز بنا دیے تو اب اللہ واحد کی صفت سے باہر ہو جاتے ہیں, نعوذ باللہ. تو اللہ کے واحد ہونے کے لیے اللہ کے واحد صفت پر جز نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ کا. اور علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں واحد ہیں. اللہ رب العالمین اپنی ذات میں واحد ہیں, ایک ہیں, ان کا جز نہیں بنایا جا سکتا اس ذات مبارک کا. ماشاءاللہ سے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو آدم کے جز نکل گئے پورے, ہماری اولاد ہے تو ہمارے جز نکل گئے. اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ واحد ہیں, اللہ کے جز نہیں بنائے جا سکتے. پھر اسی کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کو واحد کے طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کیسے ایک ہے, اس کے حقیقی معنی سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتے. جو ہم کو سمجھایا گیا وہ یہی ہے, ایسے ایک ہیں کہ اللہ کا ڈویژن نہیں ہو سکتا. اللہ کے سب کیٹیگریز, سب ڈویژنز, پارٹس, سب پارٹس کچھ بھی نہیں بنائے جا سکتے. یہ ہے واحد اللہ تعالیٰ کی صفت. اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑے ہی پیارے انداز میں مسلمانوں کو اور غیر مسلمانوں کو نصیحت فرمائی. اگر آپ لوگ غور کر کے دیکھیں گے سورہ زمر سورہ نمبر 39, سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 45 کے پہلے ایک اور آیت ہے 44. آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل, کہہ دیجئے ان سے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل للہ شفاعت جمیعا, شفاعت قیامت کے دن مکمل صرف اللہ کا اختیار ہے, میرے اختیار کی چیز ہے شفاعت. شفاعت صرف میرا اختیار ہے. اور پھر کیا کہا؟ لہو ملک السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے صرف میرا ہے. ثم الیہ ترجعون, اور تم سب کو لوٹ کر میرے پاس آنا ہے. آیت نمبر 45 میں اب کیا کہا اللہ نے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وحدہش, وحدہ کا یہاں پہ ذکر آیا, وحدہش معزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, جب ان کے سامنے خالص صرف اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے, صرف اللہ کا نام بیان کیا جاتا ہے, صرف اللہ کی باتیں بیان کی جاتی ہیں, صرف اللہ واحد کا, اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, تو ان کے دل قبض ہو جاتے ہیں. قبض ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ پیٹ میں قبض ہو گیا تو کیسی تکلیف محسوس کرتا ہے؟ گھٹ ہو جانا. ان کے دل گھٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا اصل میں ایمان ہی نہیں ہے آخرت کے دن کے اوپر. اور اسی آیت میں کیا کہا اللہ نے؟ لیکن اگر ان لوگوں کے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی اور لوگوں کا ذکر کیا جائے, کوئی بابا کا ذکر کیا جائے, کوئی بیبی کا ذکر کیا جائے, کوئی پیر کا منگل کا ذکر کیا جائے, یہ بڑے خوش ہو کر اس کو سنتے ہیں. خالص اللہ کا ذکر آ گیا, ان کے دل پورے سکڑ جاتے بولے اللہ تعالیٰ, کیونکہ ان کے دلوں میں آخرت پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے. وحدہش معزت, وحدہش, وحدہ, اس اکیلے کا کلمہ بھی دیکھیے اب, لا الہ الا اللہ وحدہ, وہ ایک واحد ایسا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, الا اللہ, اللہ کے سوا, وحدہ, وہ واحد ہے, لا شریک, اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. یہ ہے اللہ کی وحدانیت, یہ ہے اللہ کا واحد ہونا. تو یہ جو اللہ کی صفت ہے واحد, اس میں اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا جب میرے بارے میں کوئی بات آ جائے تو جو لفظی معنی ہے واحد کے وہ میرے پر استعمال نہیں ہو سکتے, وہ اللہ کی ذات پر استعمال نہیں ہو سکتے. واحد لفظی معنی میں کئی میں سے ایک ایسا کہ اس کا جوڑا بنا لیا جائے, ایک ایسا کہ اس سے جیسے بہت سارے ایک بنائے جائیں, کئی چیزوں کو ملا کر ایک بنایا جائے, یہ سب لفظی معنی میں بڑے پیارے ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جب آئیں گے تو وہ خالص صرف اللہ کی شان کے مطابق ہوں گے. اور اللہ کی شان واحد ہونے میں اللہ نے خود کیا بیان کی؟ سورہ شورا سورہ نمبر 42, سورہ نمبر 42, آیت نمبر 11, لیسا کمثلہ شیئا, وہ ایسی ذات مبارک ہے کہ اگر وہ کسی چیز کی مثال بیان کرے, کون مثال بیان کرے؟ اللہ. اگر اللہ کوئی چیز کی مثال بیان کرے تو کوئی بھی اللہ کے مثال کے جیسی مثال بھی نہیں دے سکتے. بولے وہ ایسی واحد ذات ہے, واحد ہے اللہ
کہ اگر اللہ بیان کر دے کوئی مثال تو اللہ کے واحد ہونے کی مثال تو دور کی بات ہے، مثال کی بھی مثال نہیں دے سکتے کوئی بھی بولے اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیئا، کوئی چیز اس کے مثال جیسی بھی نہیں بن سکتی، بولے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو صفت ہے ہمارے دلوں میں یقین کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے کہ اللہ کی ذات مبارک کے کوئی ٹکڑے نہیں ہو سکتے، کوئی حصے نہیں ہو سکتے۔ وہ جو مشہور روایت ہے، کون سی مشہور روایت؟ کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پر آدم علیہ السلام نے دیکھا اور اللہ سے دعا کی، تو لہٰذا اللہ نے اپنے سے پہلے ایک نور، سب سے کائنات میں سب سے پہلے ایک نور پیدا کی اللہ تعالیٰ، اور وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، کلمہ لکھا ہوا تھا، آدم علیہ السلام نے دعا کی۔ آپ صحاح ستہ کی تمام کتابیں پڑھ لیجئے، بخاری مسلم کوئی بھی مشہور کتابیں پڑھ لیجئے، کسی میں بھی ایسی کوئی حدیث نہیں آئی ہے۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد بن حنبل، موطا امام مالک، امام شافعی کی جو احادیث کی کتابیں ہیں، آپ مشہور ائمہ اکرام کی، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی اس پر قول نہیں ہے ماشاءاللہ سے۔ ہاں بعض کتابوں میں بعض لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، انہوں نے بعض حوالے دے دیے، فلاں کتاب میں فلاں کی کتاب میں ذکر آ گیا، وہ اس کے اوریجنل ورژن پہ جائیں گے تو وہاں وہ ورژن پہ آپ کو ملتا ہی نہیں، تو اس طریقے سے بیوقوف بنا دیا۔ اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ جو امپورٹ ہوا سنی دنیا کے اندر، تو شیعہ اور ایمان ہے، ان کا عقیدہ ایمان کیا ہے کہ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرش پر نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو مکمل اور کلمہ ہے بولتے، علی الوسیع اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے وسیع ہے، اور ان کا جو لمبا کلمہ ہے وہ پورا لکھا ہوا تھا، وہ پڑھ کر آدم علیہ السلام نے اللہ سے وسیلہ لیا اور دعا مانگی، یعنی کہ اللہ کے نور سے نور ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ ان کے عقیدے کے حساب سے پورے اہل بیت اللہ کے نور ہیں، لیکن پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کو اگر آپ پڑھیں گے، یا کوئی اور ہمارے مشہور ائمہ اکرام، علماء اکرام، مستند عالموں کی کتابیں پڑھیں گے، تو ایسا کوئی بھی تذکرہ نہیں آیا، اور واحد کی صفت کے لیے لازم ہے کہ اللہ کا جز نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ہمارا ایمان اور ایقان ہے۔ اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے، احد کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ صفت تو اور مضبوط اللہ کے لیے توحید بیان کر دیتی ہے۔ اچھا، خاص بات، توحید کا لفظ اسی واحد سے اور احد سے ہے، لیکن توحید کا لفظ پوری قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا۔ صحاح ستہ کی کوئی بھی مشہور کتابوں میں توحید کا لفظ نہیں آیا، بلکہ توحید کا لفظ ایک ایسی کتاب جو ہم لوگ زیادہ واقف نہیں ہیں، دارقطنی کی کتاب کی حدیث نمبر 1805 اس کے عربک ورژن میں 1805 حدیث نمبر میں توحید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور حدیث میں استعمال ہوا ہے، جس میں توحید کا معنی بتایا گیا کہ اللہ کو اپنے ذات اور اپنے صفات کے ساتھ بالکل ایک ماننا، یہ توحید کا لفظ آیا۔ توحید جب ہم کہتے ہیں تو اس میں واحد اور احد دونوں بھی جمع کر دیتے ہیں۔ واحد، پہلی چیز آپ لوگ سمجھ گئے کہ ذات میں اللہ کے جز نہیں بنائے جا سکتے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ایک ہے اور اللہ کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ اب آئیے احد کی طرف۔ قرآن مجید میں الف ہا دال سے، یہ روٹ سے، یہ حروف کے بنیاد سے صرف دو الفاظ کا استعمال ہوا ہے، وہ ہے احد اور احد۔ یہ دونوں احدا اور احد، الف حمزہ زیر، ہا ساکن ہے، دال زبر، احدا اور احد۔ قرآن مجید میں الف ہا دال، یہ روٹ سے یہ دو الفاظ 85 جگہ پر آتے ہیں، 85 آیتوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ احد اللہ نے سورہ اخلاص، جو قرآن مجید کا سب سے عظیم سورہ مانا جاتا ہے، سورہ کے اعتبار سے سب سے عظیم سورہ قرآن مجید کا سورہ اخلاص، اور آیت کے حساب سے سب سے عظیم آیت آیت الکرسی۔ یہ دو قرآن کی سب سے عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے اپنے تعارف میں خالص۔ سورہ اخلاص میں دیکھیے آپ، اخلاص کا لفظ آیا، خالص، پیور، ذری بھی اس میں امپیورٹی نہیں، خالص اللہ کا ذکر ہے اس کے اندر، کسی کا بھی ذکر نہیں ہے، صرف اللہ کا ذکر ہے اس کے اندر۔ آیت الکرسی، تمام آیتوں کی سردار، اس میں بھی صرف اللہ کا ذکر ہے اور کسی کا ذکر نہیں ہے۔ تو خالص اللہ کے ذکر والا جو سورہ ہے، جس کے بارے میں اتنی فضیلتیں آئی ہیں ماشاءاللہ سورہ اخلاص کے بارے میں، کہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
جس نے سورہ اخلاص کی 1 مرتبہ تلاوت کی اس کو اللہ تعالیٰ 1/3 قرآن تلاوت کرنے کا اجر دیں گے. بولے سبحان اللہ. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک روایت آتی کہ ایک امام تھے مسجد میں جس کے بارے میں صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب بھی نماز جو زور سے پڑھائی جاتی ہے یعنی فجر مغرب اور عشاء جب بھی یہ نماز زور سے پڑھاتے ہیں تو پہلی رکعت میں بھی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں دوسری میں بھی سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں دوسرا سورہ ہی نہیں پڑھتے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بے تحاشا سورہ اخلاص سے محبت ہے. بولے اللہ کے نبی نے فرمایا تیری اس سورے سے اس محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. بولے سبحان اللہ. اتنا عظیم سورہ خالص اللہ کا ذکر. اب اس سورے میں اللہ نے احد کی اپنی صفت استعمال کی. لفظی معنی میں احد کے بنیادی طور پہ 2 معنی ہوتے ہیں. لینگویج کے حساب سے 2 معنی ہوتے احد کے. ایک احد کا معنی ہوتا سب سے پہلا یہ ایک معنی ہوتا. مثال کے طور پہ بہت آسان ہے اس کی مثال. ہم لوگ سنڈے منڈے ٹیوزڈے بولتے ہیں اس کو فارسی زبان میں ایک شنبہ دوشنبہ سہ شنبہ بولتے ہیں. ایک شنبہ ایک سے ایک ہے ایک شنبہ فرسٹ ڈے شنبہ مانے ڈے فرسٹ ڈے. عربک میں اس کو سنڈے کو آج کے دن کو یوم الجمعہ یوم الجمعہ ہو گیا آپ کے لیے. یوم السبت اس سیٹرڈے یوم السبت. اتوار کو بولتے یوم الاحد پہلا دن. یوم الاحد یوم الاثنین یوم الثلاثہ اس طریقے سے آتا. یوم الاحد یوم الاثنین یوم الثلاثہ یوم الاربعاء یوم الجمعہ یوم السبت. یوم الاحد پہلا دن ویک کا پہلا کے معنی میں استعمال ہوتا. اسی طریقے سے احد کا استعمال ہر 10 نمبرز کے بعد استعمال ہوتا اس کے بعد کے نمبر کو بتانے. فار ایگزامپل 11 کو عربی میں اشرا کہتے ہیں 10 کو. اشرا مبشرہ وہ 10 مبشرہ خوشخبری جس کو سنا دی گئی جنت کی سب سے پہلے صحابہ میں. اشرا 11 بولنا ہے تو احد اشرا بولوں گا میں 11 10 1 اور 10 احد اشرا. 20 کو بولتے اشرین 20 احد اشرین 21. اسی طریقے سے 30 احد 30 40 احد 40 احد 50 احد 60 احد 70 اس طریقے سے 1. تو نیومیریکلی 10 کے بعد کے نمبر کو ایڈ کر کے نیومیریکلی وہ احد بنتا وہاں پہ جا کے. تو یہ 2 لینگویج کے طور پہ استعمال ہوتے. اللہ کے لیے جب احد آئے گا وہ اکیلے کے معنی میں آئے گا. اکیلا مطلب کوئی ہے ہی نہیں اب صرف اللہ ہی ہے. اللہ احد. اور یہ سورہ کے بارے میں جو شان نزول ایک مشہور روایت میں آتا اگرچہ کہ اس کے لیے کئی اور روایتیں بھی ہیں لیکن ایک ان میں کی روایت کیا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے 3 نصرانی 3 کرسچنز مسجد نبوی میں آئے ملاقات کیے. جمعے کے نماز کے بعد آئے تھے بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے یہاں تک کہ صرف عصر مغرب اور عشاء کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الگ ہوئے نمازیں ادا کی اور عشاء کے بعد ان سے کہا کہ رات ہو چکی ہے تم لوگ آرام کر لو ہم لوگ پھر ہفتے کے دن ملاقات کریں گے. پھر ہفتے کے دن فجر کے بعد ان سے گفتگو شروع کی. سوائے نمازوں کی اوقات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو میں لگے ہوئے تھے اسلام سمجھانے پر. یہاں تک کہ ہفتے کی بھی رات آ گئی عشاء کا وقت ہو گیا. عشاء کی نماز پڑھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ کل سنڈے ہے میں جانتا ہوں جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن بڑا اہمیت کا ہے تمہارے لیے اتوار کا دن اسی طرح اہمیت کا ہے. تم لوگ میرے مسجد نبوی کے اس کونے میں اپنے حساب سے عبادت کر لینا اور پھر ہم لوگ گفتگو کریں گے. جب اتوار کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ گفتگو کے لیے بیٹھے تو ان کا سوال تھا اے اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے پچھلے جتنے بھی دیر سے گفتگو ہو رہی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بار بار. یہ اللہ کون ہے آخر کون ہے اللہ جس کا آپ ہم کو ذکر کرتے جا رہے ہیں؟ بھائی آپ اللہ بول رہے ہیں وہ تو دیکھیے اب اس میں 1-2 چیزیں آپ لوگ سمجھیے اور میرے جتنے بھی بہنیں اور بھائی انشاءاللہ ویڈیو نکلنے کے بعد سنیں گے اس کو غور سے سمجھیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان وہ عربک لینگویج ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات میں اس میں تو کوئی اختلاف رائے شیعہ سنی میں بھی نہیں ہے
سوائے عربک زبان کے کوئی اور زبان میں بات ہی نہیں کی ہے, کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کے اوپر. لازم ہے اب وہ جو بیٹھے ہوئے تھے 3 عیسائی, یہ وہ عیسائی تھے جن کی مادری زبان بھی عربی تھی, گفتگو پوری عربی میں ہو رہی. 3 دن کی گفتگو کے بعد ان کا سوال تھا من اللہ, کون ہے اللہ؟ سوال کیوں آیا ان کے دماغ میں؟ سوال اس لیے آیا کہ عیسائی اور یہودی اور باقی کے کفار مکہ اللہ کی صفت واحد جس میں اللہ کا جز نہیں ہوتا, ان لوگوں نے اللہ کے جز بنا لیے تھے. انہوں نے اللہ کے جز بنائے. جز کیسے بنائے؟ انہوں نے ثلاثہ کا عقیدہ استعمال کیا جسے ہم ٹرینٹی کہتے ہیں. آج یہ ٹرینٹی کا ورڈ جب آیا تو ایک چھوٹا سا کرسچن مشنریز کبھی آپ کو مل کے سوال کر سکتے, کیونکہ کرسچن مشنریز کو جو ہے مسلم جو دائی ہیں وہ لوگ اکثر بولتے ہیں کہ تم جو سب سے بنیادی تمہارا ٹرینٹی کا عقیدہ ہے, تمہارے بائبل میں ورڈ ٹرینٹی کہیں بھی یوز نہیں ہوا بولتے ہیں. تو لوگ فوری پلٹ کر بولتے قرآن میں بھی توحید کا لفظ نہیں آیا نا. تو ہم دارقطنی حدیث نمبر 1805 نبی نے استعمال کیا ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو توحید کا لفظ ہمارے پاس. اس سے ٹرینٹی تو وہاں پہ کوئی بھی جیسس کرائسٹ کبھی سنے نہیں ٹرینٹی کا ورڈ ماشاءاللہ, تو ٹرینٹی کا ورڈ نہیں آیا. لیکن جو عقیدہ انہوں نے بنایا, عقیدہ کیسے بنایا؟ دیکھو, اللہ کے جز بنائے انہوں نے. کیسے جز بنائے؟ اللہ اپنی اصلی کیفیت میں اللہ ہے. اللہ جب انسان بنا تو عیسیٰ علیہ السلام بن کر پیدا ہو گیا, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹا بھی اللہ کا, ابن اللہ ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ جب روح کی شکل استعمال کیا تو وہ روح القدس جبرائیل ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ بنیادی عقیدہ ہے کرسچنز کا. کیتھولکس کے عقیدے میں کیا ہے؟ مریم علیہ السلام کو بٹھا دیا لے کے جا کے, اللہ عورت کی شکل اختیار کیا تو مریم علیہ السلام ہو گیا. اب وہ جب اللہ مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے پیدا کیا تو وہ ابن مریم ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام, نعوذ باللہ. تو ایک ٹرینٹی کا عقیدہ, اللہ نے اس عقیدے کو توڑا قرآن میں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً, ہرگز نہ کہو کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً اِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, بے شک تمہارے اللہ تو صرف ایک الہ ہے, ایک واحد. واحد آیا دیکھیے, الہ واحد, ایسے الہ جس کے جز نہیں بنائے جا سکتے, اس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے, اس کے پارٹس نہیں بنائے جا سکتے, اس کو نور میں کا نور بنا کے کسی کو رسول کو پیش نہیں کیا جا سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے اللہ کے نور میں کے نور نہیں ہے, وہ مخلوق ہے, غلام ہے اللہ تعالیٰ کے, وہ اللہ کا کوئی حصے سے بنے ہوئے نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ انسان ہے, بشر ہے. قل انما انا بشر مثلکم, دونوں بھی جگہ آیت آئی, ان سے کہہ دیجئے میرے نبی میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں, لیکن تم میں اور میرے میں فرق کیا ہے؟ میری اوقات بہت اونچی ہے کیونکہ اللہ نے مجھے وہی بھیجنے کے لیے چن لیا ہے, یہ تمہاری اوقات نہیں ہے. لیکن مخلوق میں کون سی مخلوق ہوں میں فرشتہ ہوں یا میں انسان ہوں؟ کیا ہوں میں آدم کی اولاد ہوں, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوں. آدم اور ابراہیم علیہ السلام دونوں بھی انسان تھے, میں بھی انسان ہوں. میں بھی تمہاری طرح جذبات رکھتا ہوں, خوش ہوتا ہوں, غمگین ہوتا ہوں, مار لگنے پر تکلیف پہنچتی ہے, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, احساسات ہیں, میرے بھی رشتے ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, بالکل تمہاری طرح ہوں میں, کوئی اور مخلوق نہیں ہوں. اور خالق کا حصہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تو واحد ہے. اور یہی غلطی کی تھی عیسائیوں نے, اور یہی نصیحت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح بخاری کی حدیث میں کہا کہ میری تعریف میں غلو نہ کرو, ایگزیجریٹ مت کرو میری تعریف میں, کہیں میری تعریف بیان کرنے میں تم لوگ جہالت میں اللہ کی شان کو نہ گھٹا دو, اللہ کی شان میں کہیں گستاخی نہ کر بیٹھو. ہاں میں سب سے بہترین مخلوق ہوں, بہت اچھی بات ہے, یہ خود سب سے اونچی بات ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, آپ کی تعریف میں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پیاری بات کیا ہے؟ اللہ کے بعد اگر سب سے بزرگ اور معتبر کوئی ذات ہے ہماری نظر میں وہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. یہ خود سب سے اونچی تعریف ہو گئی ماشاءاللہ. اب اس میں اللہ کا حصہ مند نہیں بنا سکتے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہی کام عیسائیوں نے کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ بنا دیے, مریم علیہ السلام کو بنا دیے, جبرائیل علیہ السلام کو بنا دیے. قرآن نے اس عقیدے کو توڑا. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً, مت کہو کہ وہ 3 میں سے ایک ہے. انما اللہ, بے شک تمہارے اللہ,
الہن واحد. الہ کہتے ہیں معبود کو, وہ ایسی ذات ہے, تمہارے اللہ کی ذات اکیلی عبادت کے مستحق ذات ہے, واحد ہے, وہ نہیں توڑنا چاہیے. تو یہ تین عیسائیوں کا سوال کیا آیا؟ چونکہ ہم بھی اللہ ہی پکار رہے ہیں. عربک زبان میں گاڈ کوئی ورڈ نہیں ہے. انگلش محمد صلی اللہ علیہ وسلم باحیات جب تھے, آپ کے حیات میں انگلش انوینٹ ہی نہیں ہوئی تھی. انگلش کا انوینشن ہوا 670 کرسچن ایرا کے بعد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, انتقال ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کب آئی؟ 610 کے آس پاس آ گئی. ایجاد انگلش کی کب ہوئی؟ 670 میں ہوئی. کہاں پہ ہوئی؟ ویسٹرن یورپ میں ہوئی. یورپ اور عرب بہت دور ہیں, وہاں خالی ایجاد ہوئی. گاڈ کا ورڈ ابھی بھی نہیں آیا تھا وہاں پہ. عربک میں کوئی گاڈ کا ورڈ ہی نہیں تھا, بھگوان کا بھی ورڈ نہیں تھا, کیونکہ سنسکرت کوئی بھی عرب میں نہیں بولتے تھے. ورڈ کیا تھا پھر؟ جس کو وہ لوگ معبود مانتے تھے اس کو الہ یا اللہ بولتے تھے. اور اگر کسی کو فیمیل گاڈس مانتے تھے, فیمیل گاڈس, جیسے دسہرے کے موقع پر ہمارے ہندوستان میں جو ہندو بھائی بہن ہیں, یہ لوگ درگا ماں کی, فیمیل ڈیٹی کی, ایک کیا بولنا چاہیے, مؤنث, جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں, تو یہ فیمیل کو لوگ آلیہا کہتے تھے. آلیہتن, الہتن, الہی, آلیہا فیمیل ہو گیا, تا لگ کے فیمیل ہو گیا, الہ آلیہا فیمیل ہو گیا. ورنہ اللہ کرسچنز بھی بولتے تھے, اللہ یہودی بھی بولتے تھے. اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی, ان کا سوال اس لیے آیا کیونکہ یہ لوگ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ان سے گفتگو کر رہے ہیں اللہ کا تعارف دیتے چلے جا رہے ہیں. ان کے ذہنوں میں آیا کہ جب اللہ ہی کو ماننا ہے, جب آخرت کو ماننا ہے, تو کرسچنز بھی مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں آخرت کا دن ہے, حساب اور کتاب کا دن ہے, وہ بھی مانتے ہیں. جب جنت اور جہنم کے بارے میں ماننا ہے کہ اعمال کی بنیاد پہ ملنے والے ہیں, یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے. جب کتابوں کے نزول کے بارے میں ماننا ہے تو ہم بھی مانتے ہیں کہ کتابیں نازل ہوئی انبیاء پہ. ایوولوشن کی کوئی تھیوری, تو ڈاروین تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا, تو ایوولوشن کی کوئی تھیوری نام کی چیز ہی نہیں تھی. یہودی عیسائی متفق طور پہ آج بھی بائبل کے حساب سے اگر آپ دیکھیں, یہودیوں کی تورات جس کو وہ لوگ بول لیتے ہیں, جس کو ان لوگ انجیل بول لیتے ہیں, وہ تورات انجیل جس کو ہم آج بائبل کے نام سے جانتے ہیں, بائبل کا عقیدہ دیکھیں گے تو وہی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, بندر سے انسان نہیں بنا. تو یہودیوں عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے. تو یہ تمام باتیں تو کامن ہیں. آپ اگر کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام رسول اور نبی ہے, وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں داؤد علیہ السلام اللہ کے رسول ہے, وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. اگر زبور آپ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو دی گئی, تو وہ عیسائی کا ماننا ہے کہ ہاں بالکل دی گئی. آپ کہہ رہے ہیں انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو ملی, وہ بھی ہم مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی, وہ بھی ہم مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کا شریک مت بناؤ, وہ بھی ہم مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کی مورتی نہ بناؤ, وہ بھی ہم مانتے ہیں. اب لیکن 3 دن کی گفتگو میں آپ جس اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں, یہ اللہ کوئی الگ ہے کیا؟ من اللہ, یہ اللہ کون ہے آخر؟ تو ہم مان رہے ہیں پہلے سے. اللہ نے خود جواب دیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل, ان سے کہو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, هو اللہ احد, وہ اللہ اکیلا ہے. تم جو اللہ کا تصور بنا کر بیٹھے ہو, اس کے ٹکڑے کر دیے تم لوگ, اس کی واحد کی صفت کے اندر جز پیدا کر دیے, اس کو احد باقی نہیں رکھے, اس کو اکیلا نہیں رکھے, اس کے جیسا اور بھی بنا دیے, اس کے حصے کر دیے, اس کی برابری میں اس کی اولاد کو ٹھہرا دیے, اور غلو تو یہ کر دیا کہ اولاد کو اصلی باپ سے زیادہ طاقت عطا کر دی ہے, جو کچھ ہے وہ اولاد کے حوالے سے بنا دیے. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ پوری کائنات اللہ نے اپنے بیٹے کے لیے بنائی, پوری کائنات اللہ نے جیسس کے لیے بنائی. آج کے جاہل مسلمان کیا بول رہے ہیں؟ اللہ نے پوری کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ انسانوں میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں بول رہے ہیں, ہر انسان کو, ہر جن کو میری عبادت کو پیدا کرا. اللہ بول رہے ہیں میں نبی کو میری عبادت کے لیے پیدا کرا. اللہ بول رہے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری عبادت کے لیے پیدا کرا. اور یہ جاہل بول رہے ہیں کہ پوری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو نعوذ باللہ اللہ کی قدرت نہیں ہوتی, بول رہے ہیں جہالت کی گفتگو میں, نعوذ باللہ من ذالک.
یعنی گویا اللہ کو محتاج بنا دے رہے ہیں، مخلوق کا محتاج خالق بن جا رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انعام میں کیا بولنے لگا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قل، ان سے کہو میرے نبی، کیا کہو؟ میرے نبی کی حیات کا مقصد ان کا بولنا کیا ہے؟ اس لیے نبی پیدا کیے گئے کیونکہ کائنات بنائی گئی کیونکہ نبی کو پیدا کرنا تھا۔ اور اللہ قرآن میں کیا بول رہے ہیں سورہ انعام کی آخری آیتوں میں؟ قل، ان سے کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، ان سے کہو میری نماز، میرے قربانیاں، میری زندگی، حیات اور میری موت للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگا رہے ہیں میں اور میری ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور یہاں یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہر چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہے۔ تو پوری قرآن کے وہ واحد اور احد کی صفت کو ہی نہیں سمجھے جاہل۔ احد، قل، وہ جو عیسائی وہ بحث کر رہے تھے کون ہے اللہ، تو ہم تو مان ہی رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے شروع میں کیا کہا آیت نمبر 8 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پہ ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ کیسے اللہ کو مان رہے ہیں یہ لوگ۔ اور کفار مکہ کیا بول رہے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، اس کی دلیل خود قرآن ہے۔ سورہ مومنون پڑھ لیجئے آپ، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 84، 85، 86، 87، 88، 89، 84 سے 89 تک آیتیں پڑھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں خود سوال جواب کر رہے ہیں کفار مکہ کے طرف سے۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قل، ان سے کہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کیا کہیے؟ لمن الارض، یہ زمین کس کی ہے؟ ومن فیہا، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم کو علم ہے تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں آیت نمبر 85 میں، اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں ان کی طرف سے، سیقولون، وہ آپ کو جواب دیں گے میرے نبی، کون؟ کفار مکہ۔ کیا جواب دیں گے؟ سیقولون للہ، یہ کہیں گے سب اللہ کا ہے۔ بیٹا دینے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ تم جس کو بندہ نواز بولتے ہو اس کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اس کو کھانا دیا سو کون؟ اللہ۔ اس کی ضرورت پوری کرا سو کون؟ اللہ۔ پھر انہیں آج بندہ نواز کیسا ہو گیا رہے؟ خود انہیں اللہ سے نوازے جا رہا۔ تم جس کو غریب نواز بول رہے ہیں وہ غریب خود اللہ کو فقیر بن کے پکار رہا، اور اللہ اس کو نواز رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہی بول رہے ہیں کیونکہ کفار مکہ کا بھی عقیدہ اللہ پر تھا، اللہ پر نہیں تھا، اللہ خود دلیل دے رہے ہیں اس کی۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں کیا بولے؟ جب ان سے کہا گیا خالص اللہ کو پکارو تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم کو اللہ سے قریب کریں۔ عقیدہ وہی تھا۔ کس کو پکارتے تھے؟ بت کس کے بنا لیے تھے؟ وہ لوگ بت جس کے بنائے کون تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اور ان کی امت میں کے نیک لوگوں کے بنائے۔ آج نبی کی امت کے نیک لوگوں کو کیا کرے؟ بت تو نہیں بنائے، لیکن گھوڑے پہ بٹھا کے ایک بوڑھے کی تصویر بنا دی فلاں بابا بول کے، شیر کی تصویر اتارے، شیر کی تصویر پہ اولیاء اللہ کے نام لکھ دیے۔ بت نہیں بنائے۔ بت کیا ہے؟ امیجری کا ایک سٹون فارم ہے، ایک سالڈ فارم ہے تو امیج ہی۔ وہ جو اللہ کی کیفیت ہے، احد کی کیفیت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو سورہ مومنون میں، قل لمن الارض، ان سے پوچھو یہ زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ان کو علم ہے تو ان سے کہو بتائیں۔ سیقولون، وہ کہیں گے میرے نبی، للہ، سب کچھ اللہ کا ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگ پھر نصیحت نہیں لیتے؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اس میں دوسروں کو اللہ کا حصے دار کیوں بنا رہے ہیں؟ پھر اس کی بات کی آیت میں کیا بولے؟ قل، کہیے ان سے میرے نبی، پوچھئے ان سے، من رب السماوات سبع، ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ۔ افلا تتقون، کیا تم لوگوں کو پھر اللہ سے ڈر نہیں ہو رہا کہ اس کے ساتھ دوسروں کو ٹھہرا دے رہے ہیں بعض معاملوں میں لے کے آ کے، اس کے حصے بانٹ دے رہے ہیں اس کے نام اور صفات کے؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اس کے بعد کی آیت میں کیا پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَمَن بِيَدِهِ،
اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ ان سے پوچھو. قل من بیدہ ملکوت کل شیء. ان سے پوچھو کیا اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایسا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، لیکن اس کا زور سب پر چلتا ہے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور آیت نمبر 89 میں کیا بول رہے ہیں؟ سیقولون، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے للہ، بے شک سب کچھ اللہ کا ہے، اس کی ملکیت ہے، یقیناً اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ جس پر زور چلانا چاہے چلا لیتا، اس پہ نہیں چلتا کسی کا زور. یہ کہیں گے یہ بات للہ. تو ان سے پوچھو پھر بہک کے کہاں نکل گئے؟ بہک کے نکل جانا مطلب ایک آدمی پاگل رہتا، انہیں رستے میں کہاں جا رہا کیا کر رہا اس کو کچھ معلوم ہی نہیں رہتا. تو تم لوگ ایمان میں بہک کے کہاں چلے گئے؟ کیا کیا باتیں کر رہے تم لوگ میرے بارے میں؟ کیا کیا بولتے رہے اٹھا کے؟ میری ذات کی شان کو گھٹا رہے، نعوذ باللہ. صرف تم جس سے محبت کرتے ہو اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے، تم جس سے محبت کرتے ہو اس کی شان بیان کرو، لیکن اللہ کی شان کو گھٹا کر ایسا نہیں ہو سکتا. یہ احد کی صفت ہے. احد کا معنی علماء نے کیا سمجھایا؟ ایسا اکیلا جو ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے. واحد میں ذات میں اکیلا ہے، احد میں ذات اور تمام صفات میں اکیلا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ واحد میں ذات میں اکیلا، احد میں ذات اور صفات میں اکیلا. توحید یہ بات سمجھانا کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنے تمام صفات میں اور عبادت کے لیے وہ اکیلا ہے. عبادت کے لیے مطلب ایسی ذات جس کی اکیلے کی عبادت کی جانی چاہیے. توحید الربوبیہ، وہ اپنے رب کی صفت کا مطلب وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اور اس کی اکیلے کی ذات سب کو پیدا کی اور پالتی. جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اس کو اس نے پیدا کیا، ان کو پالتا ہے. وہ توحید الاسماء والصفات، اس کے جتنے نام ہیں، اس کے جتنے صفات ہیں، وہ اکیلے اس کے لیے ہیں. ان کی شرائط کیا ہے بنیادی؟ اللہ کو کوئی بھی ایسے نام سے نہیں پکارا جا سکتا. غور سے سن لیجئے، اللہ کو کوئی بھی ایسے نام سے نہیں پکارا جا سکتا جس نام سے اللہ نے خود کو قرآن میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں نہیں پکارا. بعض لوگوں کا سوال ہے، اور یہاں تک چلے گئے ہمارے بعض ریسرچ نان مسلم اسکالرز، انفارچونیٹلی وہ لوگ بولے اگر کوئی بولتا خدا حافظ مت بولو تو سمجھو انہیں آئیسس کا ایجنٹ ہے. IS القاعدہ والے اللہ بولو بولتے، خدا مت بولو بولتے. سمجھ رہے نا؟ اب کل کے دن کوئی 5 وقت کی نماز پڑھو بولا بھی تو تم اس کو کچھ بھی بنا دیں گے لے کے جا کے. کیوں اللہ بولنا ہے؟ خدا حافظ کیوں نہیں بول سکتے؟ خدا نہ نام کے طور پہ نہ صفات کے طور پہ قرآن اور حدیث میں استعمال ہوا ہے. بعض لوگوں سے جب میں بتا رہا تھا تو ایک صاحب بولے کہ بھائی علامہ اقبال اتنے علم والے تھے، انہوں نے کئی مقامات پر اپنے شاعری میں خدا کا لفظ استعمال کیا ہے. میں بولا کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وہ جو کچھ علم رکھتے تھے، ان کا جو اخلاص ہے، اس پر میں گفتگو کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میری نظر میں بہت بڑے علم والی شخصیت ہے وہ. اصول توحید کا کیا ہے؟ میرے کو علامہ اقبال سے توحید کا لیسن نہیں لینا ہے. میں ان کی شاعری سے اسلام کا جذبہ لے سکتا ہوں، لیکن توحید کے درس کے لیے میرے کو علامہ اقبال نہیں ہونا. توحید کے درس کے لیے میرے کو کوئی ایران کا شاعر نہیں ہونا جاہل. توحید کے درس کے لیے میرے کو میرے نبی اور میرے صحابہ ہونا. نبی کے توحید کا درس ان سے لوں گا میں. توحید کا درس علامہ ابو حنیفہ کہیں خدا بولے، ابن کثیر کہیں خدا بولے، تو اللہ حافظ، اللہ کا نام لینے میں شرما رہے ہیں کیوں؟ ہم کیوں شرماتے بھائی؟ اوپر والا آپ کا بھلا کرے تو اوپر والا بولے تو کون ہے اوپر والا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسا جملہ ہے معلوم ہے؟ میرے پاس جب میں اوپر والا بول رہا ہوں تو میرا عقیدہ اللہ ہے. مان لو ایک ہندو بھائی میرے سامنے ٹھہر کے میرے کو اوپر والے کا لفظ بول رہا، اس کے وہ اوپر والے کے جملے میں میرے دماغ میں اوپر والا میں کس کو لا لیا؟ اور جو اللہ کو مانتا ہی نہیں انہیں کس کو لایا آپ اوپر والا بولتے؟ تو اوپر والے کے جملے میں اللہ کھل کے نہیں آیا. اور پھر اللہ تو اس کا بھی رب ہے نا،
تم اس کو تعارف کیوں نہیں دے رہے؟ تم اس کو کیوں نہیں سننے دے رہے تمہاری زبان سے وہ نام؟ اور تم بنائے مسلمان اس لیے گئے ہو تاکہ لوگوں کو اللہ کا تعارف دو. گاڈ کیا ہے؟ کیوں اللہ کا نام نہیں لیتے؟ میں تو یہاں تک اسٹرانگ ہوں اس مسئلے پہ. ہم دیکھیں شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ جس دور میں کام کیا، اللہ ان کے دور کو قبول فرما لے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. لیکن میرے نبی نہیں ہے جس کے بارے میں میں عقیدہ رکھوں کہ احمد دیدات سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، غلطی نہیں ہوتی. نہ میں ذاکر نائک کے بارے میں یہ سوچوں گا، نہ میں خود کے بارے میں عقیدہ رکھوں گا کبھی، نعوذ باللہ، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر وہ لوگ چیپٹر اور ورس بائبل کے بولے ہیں تو میں تو نہیں بولوں گا چیپٹر اور ورس. جب اللہ قرآن میں مخصوص طور پہ سورہ اور آیت بولے تو میں سورہ اور آیت بول کے سامنے والے کو تعلیم دوں گا کہ قرآن میں چیپٹر ورس نہیں ہے، سورہ اور آیت ہے. میں بائبل کے حساب سے کیوں بولوں گا کچھ بھی؟ میں بالکل نہیں مانوں گا، کیونکہ اللہ مخصوص استعمال کر رہے ہیں وہ لفظ، تو میں اس کو عادی بناؤں گا کہ وہ یہ لفظ سیکھے. میں اس کا لفظ سیکھے اس کو آسانی سے دینے کے بجائے میں اس کو وہ تعلیم دوں گا جو قرآن میں آئی ہے، جو حدیث میں ہے. بعض الفاظ مخصوص طور پہ استعمال کر دیے گئے ہیں، ان کو ہی استعمال کرنا ہے. اللہ نے مخصوص طور پر کہا یہ سورے ہیں. جب آپ سورہ نور پڑھتے ہیں تو اللہ نے سورہ کہا سورے کو، آیات کہا، آیت کہا. یہ الفاظ مخصوص ہے جو اللہ نے استعمال کیے ہیں. تو ہم کو لوگوں کو یہی چیز عام کر کے بتانا ہے. اسی طریقے سے گاڈ، بھگوان، ایشور، پرماتما، پرمیشور، اوپر والا، اللہ کے اسماء و صفات احد اور واحد کے لیے شرط کیا ہے؟ کوئی ایسے نام سے اللہ کو نہیں پکار سکتے جس نام سے اللہ نے خود کو قرآن میں نہیں پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں پکارا. دوسری، کوئی بھی اللہ کی صفت بیان سمجھانے کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو ہرگز اس کے اندر وہ چیز نہیں بتا سکتے جس کا ذکر خود اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو سمجھانے نہ کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو. تیسری شرط، آپ صرف اللہ کا نام اپنے نام میں استعمال کر رہے ہیں یا اپنی اولاد کے نام میں استعمال کر رہے ہیں یا اللہ کی صفت استعمال کر رہے ہیں خود کے نام کے لیے یا اولاد کے لیے، تب ہی وہ نام سے پہلے، صفت سے پہلے عبد یا امت لگائیں گے. میں عبد النبی نہیں ہو سکتا، میں عبد الرسول نہیں ہو سکتا، میں عبد العطر، عبد الپھول نہیں ہو سکتا، میں عبد الگلاب، عبد الکانٹا نہیں ہو سکتا. میں عبد اللہ ہوں گا، میں عبد الاحد ہوں گا. عبد الاحد، عبد مرد آدمی کے لیے، امت لڑکی کے لیے. عبد اللہ، امت اللہ. عبد الاحد، امت الاحد. عبد المتین، امت المتین. عبد القدوس، امت القدوس. تو اللہ کے نام کے لیے ہی میں اس سے پہلے لفظ عبد یا امت استعمال کر سکتا ہوں. امت الفاطمہ کوئی بھی نہیں ہو سکتے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بعض لوگ امت الفاطمہ لکھتے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بندے کوئی بھی نہیں ہے. عبد المحمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نہیں ہو سکتے. جب تم عبد المحمد نہیں ہو سکتے تو عبد النبی کیسا ہو سکتے؟ عبد الرسول کیسا ہو سکتے؟ کسی کا نام آج تک عبد المحمد سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب عبد المحمد ہی نہیں ہو سکتا تو عبد النبی، عبد الرسول کیسا ہوتا؟ کوئی بھی عبد اللہ ہو سکتا، عبد الرحمن ہو سکتا، عبد الرحیم ہو سکتا، عبد الاحد، عبد الواحد ہو سکتا. انہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ لازم ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا. تو یہ احد اور واحد کے اس میں آ گئے. احد ذات اور صفات سے اکیلا. پھر اس کے صفات میں کی ایک عظیم صفت جس پہ ہم لوگ انشاءاللہ آگے بھی تفصیل میں گفتگو کریں گے، الحکیم کی صفت اللہ تعالیٰ کی. الحاکم، حکم دینے والا. تو آپ پر اگر اللہ کا حکم آ جائے، یہ احد اور واحد کی شان ہے اللہ کی. اگر اللہ احد واحد کا کوئی حکم آ جائے، اس حکم کے بعد اب کسی اور کا حکم آپ کے اوپر نہیں چل سکتا. اگر مجھے اللہ نے کوئی حکم دے دیا تو اب میں کوئی اور کا حکم جو اللہ سے ٹکراتا نہیں مان سکتا. یہ تین چیزیں جب میرے اندر سچے یقین کے ساتھ جمع ہو گئے اور اس پر میں محنت کیا زندگی میں اور اسی کی دعوت دیا دوسروں کو، اسی کی تبلیغ کیا دوسروں میں، کیا بول کر؟ واحد. جب اللہ کو میں بول رہا ہوں تو وہ واحد ایسے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے. اور احد بول رہا ہوں تو اس کے ذات اور صفات دونوں کے بھی ٹکڑے کسی اور کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے.
جو چیزیں اللہ کو شان دیتی ہیں، اللہ کی شان کی ہیں، خالص اللہ کی صفات ہیں، میں اس کو حصے میں بانٹ کر کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا. یہ ہے توحید اسلام کے اندر. اس طرح اللہ کو واحد اور احد ماننا، یہ ہے توحید. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے پر نفرت کیوں تھی کفار مکہ کو؟ یاد ہے آپ لوگوں کو جب ان کو گرم ریتی میں گھسیٹتے؟ میں گرم ریتی بولا تو ہم لوگوں کو کبھی تصور ہی نہیں آ سکتا اس کا. ریگستان کی ریتی بہت گرم ہوتی، اتنی گرم ہوتی کہ اگر اس پر لٹا دیں، آپ اپنا ہاتھ رکھ دیں تو جس طرح گرلڈ چکن کھاتے نا ہم لوگ، گرل چکن، آپ کی چمڑی ایسی پوری جل کے جھلس جاتی پوری، اتنی گرم ریتی ہوتی. اس پر ان کو ان کا کرتا وغیرہ اتار دے کے لٹا ڈالتے تھے کم بختے، پھر وہ ہلے نہیں، ان کے سینے پر وزن پتھر رکھ دیتے تھے. صرف ان کا مطالبہ کیا تھا معلوم ہے؟ ایک ہی مطالبہ تھا، اللہ کو احد بولنا چھوڑ دو. اور کس جملے پر ان کو تکلیف دی جاتی تھی؟ ایک ہی جملہ بولتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد 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 احد، وہ اکیلا ہی ہے، وہ اکیلا ہی ہے، اللہ اکیلا ہی ہے. یہ اکیلا جب بولتے تھے کفار مکہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا. صرف اللہ کا نام مت لو بولتے تھے، احد مت بولو بولتے تھے. اور اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا. کون سا جملہ؟ احد احد. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنگ بدر ہوئی تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل سے علیہ السلام سے بولنے لگایا کہ اے میرے نبی تمام صحابہ کو بولی اور آپ بھی، آج بدر کا نعرہ مسلمانوں کا ہوگا احد احد. وہ اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. شروعات کیسے ہوئی سورہ اخلاص کی؟ قل هو اللہ احد. ان سے کہو وہ اللہ اکیلا ہے. اختتام کہتے ہوا سورہ کا ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کس حد تک نہیں ہو سکتا؟ تو ہم کو ہمارے صحابہ علماء نے سمجھایا کہ کبھی ہمارے دماغ میں آئے شاید اللہ ایسے ہوں گے. وہ جو ایسے کا تصور آیا وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے. اللہ ولم یکن لہ کفوا، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، تمہارے اختیار کے باہر ہے اللہ کو سمجھنا. ولم یکن لہ کفوا احد، یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کے احد ہونے کی. یہ ہے واحد اور احد. اور وہی وجہ سے وہ شان کی خاطر آپ کو مجھے مسلمان بنایا گیا اور ہم کو حکم دیا گیا کہ ساری زندگی تم لوگ میرے غلام بن کر بیٹھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا میں ہے؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس میں ہے کہ کائنات میں ان سے زیادہ وفادار، ان سے زیادہ اطاعت گزار، ان سے زیادہ سب سے بہترین اللہ کا کوئی غلام ہے ہی نہیں. وہ مالک، اس مالک کے سب سے بہترین کائنات کے غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو جتنا اونچا اس کا غلام احد کا بنا، وہ اتنا اونچا اس دنیا میں نام کمایا. یہ اس احد کی شان ہے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے. نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بول رہے ہیں، اگر میلاد کی عید میلاد نہ ہوتا تو عید الفطر. لاجک کیا لائے؟ دیکھو اس کی لاجک یہ لائے، نبی نہیں ہوتے تو قرآن کیسا نازل ہوتا تھا؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ کے لیے مسئلے کھڑے ہو گئے. اچھا اب میرے کو قرآن نازل کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو میں کیسا نازل کروں گا؟ آپ دیکھو کہاں تک بات لے کے چلے گئے. یہ نہیں بول رہے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، سمجھ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا میں ہے کہ اللہ نے ان کو قرآن عطا فرمایا. لیکن وہ نہ ہوتے تو قرآن نازل نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نہیں بتا سکتا. بول رہے ہیں نعوذ باللہ. کتنی بڑی جہالت ہے. میلاد النبی کے بارے میں علم کے دائرے میں بہت سیدھی سیدھی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں منایا، نہ اس کا ذکر کیا. 4 خلفائے راشدین نے کبھی بھی نہیں کیا، اہل بیت نے کبھی بھی نہیں کیا، پورے صحابہ اکرام کبھی بھی نہیں کیے، 4 ائمہ اکرام کبھی بھی نہیں کیے.
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی نہیں کیے، بڑے بڑے اکابر علماء کبھی بھی نہیں کیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 7ویں صدی عیسوی میں مصر میں ایک رافضی شیعہ نے میلاد النبی کی شروعات کی، اور دیگر علماء کی نظر میں اس کی شروعات مصر میں فاطمید خلافت میں ہوئی، اس سے پہلے اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ عقل مندی سے سوال کیا گیا، اچھا مان لیے ہم کوئی بھی نہیں منائے، نہیں منانا بھی نہیں بولے، بولے کیا نہیں منا؟ اچھا فجر میں 2 رکعت پڑھے، 3 رکعت نہیں پڑھو کہاں بولے؟ 2 سجدے کرتے ہر رکعت میں، 3 سجدے نہیں کرو کہاں بولے؟ بھگوان کرشن جی کی پوجا مت کرو نہیں بولے ابھی تک کہیں بھی؟ اللہ کو ایک مانو بولے، بھگوان کرشن جی کی پوجا نہیں کرو کہاں بولے؟ عام حکم نہیں چلے گا، میرے نبی خاتم النبیین ہیں، نہیں خاتم النبیین ہے، غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے، یہ کہاں بولے بولے؟ ہم یہ سب بتا رہے ہیں کیوں؟ بھائی ہمارے نبی نہیں منائے، خلفاء نہیں منائے، صحابہ نہیں منائے، 4 امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ کبھی بھی نہیں منائے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں منائے، اکابر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نہیں منائے، کوئی اتنے اکابرین کبھی بھی نہیں منائے۔ کیوں نہیں منائے؟ کیونکہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی ثواب ملنے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق دین اسلام میں ثواب کمانے سے ہے ہی نہیں۔ اور تم ایک ایسی چیز لے کے آ لیے جو اتنے پورے اکابرین جس کا خالص اسلام کا علم ہے کبھی بھی نہیں کیا، حد تو کیا کر دیے، بس فیس بک پہ فوٹوز آ رہے ہیں جس میں اتنا بڑا کیک لے کر کاٹ رہے ہیں، اور اکثریت ان کے حلیوں سے دیکھے تو دکھ رہی کہ 1 ہفتہ بھی کبھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے، یہ کم وقت ہے۔ ایک کیک کیسا ہے، اس پہ کعبۃ اللہ اور مدینہ بنا دیا، یعنی اب اس کو بھی کاٹیں گے اب، استغفر اللہ العظیم، سمجھ رہے نا؟ اور خود حیدرآباد میں آج سے کچھ سال پہلے تک یہ تماشا نہیں تھا، یہ سیاسی تماشا بنایا گیا بعد میں، اور کتنی بے حرمتی ہو رہی، ڈی جے پر ناچ رہے ہیں، میوزک لگا رہے ہیں، سڑکوں پہ نکل کے ناچ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اس میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کون سی محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ کون سا احترام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نماز ایک بھی نہیں، مگر الحمدللہ اس کے باوجود بھی آج بھی بعض علم والے ہمارے بریلوی علماء ہیں ماشاءاللہ جو سختی سے تنقید کر کے خود وہ لوگ گالی دے کے بول رہے ہیں کہ یہ کیا جہالت ہے تم لوگ کر رہے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے کوئی چیز خوشی منانے کا؟ اور 2 چیزوں میں فرق نہیں کر سک رہے ہیں، کون ایسا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوش نہیں ہوگا؟ اللہ کی قسم ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ کیسا خوش نہیں ہوں گا؟ خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے۔ میں خوش کئی چیزوں پر ہوتا ہوں اپنی زندگی میں، اس کو منا لیتے نہیں بیٹھتا، اور منانے کی جو چیزیں ہیں اسلام میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا کر گئے۔ سمجھ میں آ رہا یہ کیوں ہو رہا؟ کیونکہ توحید نہیں سمجھ میں آئی۔ جب اللہ نے کہا اتنا ہی کرو جتنا میرے نبی نے دیا ہے، اور اس چیز سے رک جاؤ جس سے منع کیا ہے، بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، اتنا ہی کرو جتنا میرے نبی نے کیا ہے، نہ نبی، نہ ابو بکر صدیق، نہ عمر ابن خطاب، نہ عثمان غنی، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ بی بی فاطمہ، نہ بی بی عائشہ، نہ بی بی حفصہ، ایک بھی ام المومنین ماشاءاللہ، ایک بھی بی بی فاطمہ تو جان ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی ان میں سے کوئی ایک نے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے، لگتے جگر کے ٹکڑے، وہ لوگ کبھی نہیں کرے، ہم وہ ایک عمل شروع کر دیا آج کے دور میں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے سب سے پہلے توحید پہ آنا پڑتا ہم کو۔ خبیب ماشاءاللہ جو UFC کے فائٹر ہے، اللہ تعالیٰ اجر خیر دے ان کو ماشاءاللہ، انہوں نے
جب کبھی مقابلے کیے تو یہ ہے دیکھیے جذبہ توحید کا، سیدھا منہ سے الحمدللہ، ان کے منہ سے کیسا عظیم نعرہ ہے، تعریف اللہ کے لیے ان کے منہ سے نکلتا وہ. Hey, first of all, I want to say Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah. کل جب آخری فائٹ ہوئی تو اس میں انہوں نے وہی کہا کہ میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں. ریٹائرمنٹ کی وجہ بتائی کہ میرے والدہ سے میں نے وعدہ کر لیا، والدہ نہیں چاہتی ہیں کرنا. تمام فیس بک کے اوپر چل رہا، دیکھیے ماں کی کیسی اطاعت کی ہے، ماں کی کیسی اطاعت کی ہے. ارے میرے پیاری جان، جب تیرے دل میں اتنا ماں کے اطاعت کا جذبہ ہے، ایسا جذبہ رب کی اطاعت کا نہیں آیا تیرے پاس ابھی تک؟ جو رب کے حکم سے ماں کی اطاعت کرنا ہے تو ماں کی اطاعت تیرے پاس اتنی اہم ہو گئی، لیکن آج تک رب کی اطاعت تجھے سمجھ میں ہی نہیں آئی. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کی پہچان پہلے ہونا ہمارے پاس، اللہ کی محبت ہونا ہمارے پاس، اللہ کے لیے سب کچھ ہونا ہمارے پاس سے. ہماری زندگی کی ہر سانس صرف اللہ کے لیے ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. تیرے دین میں سب سے بڑا کیا ہے حصہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ. سب سے بلند حصہ ہے یہ. کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کے بعد محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیسے رسول ہیں؟ آخری رسول ہے، آخری نبی ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی رسول نہیں. یہ دین کی سب سے بڑی سربلندی کا کام کرنا ہے مجھے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اس کے لیے میں مسلمان بنایا گیا، اس کے لیے میں نمازی ہوں. یہ اگر میرے اندر اللہ کی محبت قائم نہیں ہو رہی تو میرے اندر مکمل توحید ہی نہیں آئی ابھی. اور وہ توحید جب تک نہیں آئی، میرا ایمان، میرا تقوی اور میرا اسلام غیر مکمل ہے. اور یہ خبر میں اور آخرت میں مجھے بہت بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے. یہ احساس کو یاد رکھتے ہوئے علامہ اقبال کے ایک بڑے پیارے شعر سے اپنے اس گفتگو کو آج کے ختم کر دوں گا. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے مسلمان، تیرے پاس کیسا آ گیا سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ، فیملی ٹائم، پکنک ٹائم، لیجر ٹائم کدھر سے آ گیا تیرے پاس؟ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. عشاء کے بعد کی جو نیند محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے وہ تو اس وقت لیے جب پورا اسلام قائم کر دیے بر صغیر عرب کے اوپر، پیننسولار عرب پہ، عربیہ پہ جب اسلام قائم ہو گیا تو اب بولے کہ عشاء کے بعد سو جائیں گے. ورنہ مکے کی کیفیت میں تو وہی رات کے وقت گھوم رہے ہیں. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ کی تڑپنے کی آواز آئی تو ابو بکر صدیق کو بولے کہ چھڑاؤ میرے بلال کو وہاں سے رضی اللہ تعالیٰ کو. راتوں کی نیند، ہجرت کر رہے ہیں تو رات میں نکل رہے ہیں. راتوں کی نیند حرام ہے ان کے لیے جب تک کہ دین قائم نہیں ہو گیا. لیکن تجھے تو اے سی میں عشاء کے بعد کی سو جانا یاد ہے، کھانے میں نمک اور میٹھے کی سنت یاد ہے، بالوں کی شکل پہ لڑنا یاد ہے، یہ صحیح ہے یہ صحیح. دین قائم کرنے کی محنت تو بھول ہی گئے. توحید سیکھنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا تو بھول ہی گئے. آج بھائی پورے ایک ہفتے میں 6 دن کام کرتا ہوں، بھائی وہ 1-2 دن ملتے جس میں میں بیوی بچوں کے لیے ٹائم دیتا ہوں. ارے یہ عذاب ہے رے تیرے اوپر، تیرے کو سمجھ میں نہیں آئی بات. عذاب ہے. اللہ فرما رہے ہیں میرے بندوں سے کہو کہ میرے لیے وقت نکالیں. اگر یہ میرے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیں گے تو میں، اگر یہ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا ان پر مسلط کر دوں گا. بول رہے ہیں ہانپیں گے کتا ہانپنے کی طرح زبان لٹکا لے کے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا ان کو. بولے کچھ نہیں ملنے والا ہے. بھاگ 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 بھاگ، کچھ نہیں ہوگا جب زندگی کے ختم پہ آ جائیں گے. تو وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.